بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے، ہم نے عرض کیا کہ آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ہم نے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبریل امین میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جا وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ حضرات گرامی، اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول، حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو اس کو مزید سخت بددعا بنا دی۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں۔ اول، وہ آدمی جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزر جائے کہ رمضان میں اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ لہذا جس آدمی پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں
اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ، تراویح وغیرہ، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے۔ دوسرا، جس کے لیے بد دعا دی گئی ہے وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ تیسرا آدمی جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک موجود ہو اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق بھی احادیث میں تاکید سے آئے ہیں۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ والدین مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعائیں کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا احترام ملحوظ رکھے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا جس کو اللہ رب العزت بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو جائے، کچھ دیر ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ کر روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کیا اشکال ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض سے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعا قبول نہ ہوئی، بلکہ دعا قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، رمضان میں اللہ کو یاد کرنے والا آدمی بخشایا ہے، اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اے برائی کے طلبگار بس کر آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کیا جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس کے بعد یہ بات بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، ان کے فوت ہونے سے، دعا میں ان شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ ان میں سے حرام غذا بھی ہے، اس کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا پینا حرام ہے،
پہننا حرام ہے، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے دوزخ سے، یعنی جس طرح ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے، اسی طرح روزہ بھی جہنم کی آگ اور عذاب سے روزے دار کا بچاؤ کرتی ہے۔ قیامت میں جب دوزخ گنہگاروں پر حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا کہ جن لوگوں کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے آ جائیں گے تو دوزخ ان کو پہچان کر 40 سال کے فاصلے پر ان سے دور ہٹ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگ جائے گی۔ جہنم کے داروغہ دوزخ کی آگ سے کہیں گے، تو اسے کیوں بھاگتی ہے؟ تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ عرض کرے گی، میں اسے کیوں پکڑوں؟ اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ داروغہ اس گنہگار سے پوچھیں گے، کیا تو دنیا میں روزہ رکھا کرتا تھا اور روزے دار کی حالت میں تو مرا تھا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہیں۔ رمضان میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی ہے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو جاتا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔